بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب دنیا میں میڈیکل سائنس نے اس قدر ترقی نہیں کی تھی اور دوائیں بنانے والی کمپنیاں نہیں بنی تھیں، تب لوگ قدرتی جڑی بوٹیوں اور اجزاء سے ہی بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کر لیتے تھے۔ دور جدید کے طبی محققین نئی اینٹی بائیوٹکس کی ایجاد کے لیے زرخیز زمین کے علاوہ سمندر کی تہوں اور خشک ترین صحراؤں میں موجود انمول کیمیائی اجزاء کی تسخیر کا اہم کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا میں جیسے جیسے نت نئے انفیکشن اور وبائی امراض کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے طبی ماہرین اور محققین نئی اینٹی بائیوٹکس کی ایجاد پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں قدرتی اجزاء کے استعمال اور ان سے اینٹی بائیوٹکس تیار کرنے کے عمل پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ قدرتی اجزاء میں چھپے نایاب کیمیائی مادے جو اینٹی بائیوٹکس کی نسبت بیماریوں کا سبب بننے والے جراثیموں کا مقابلہ کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس طرح بہت سی ان بیماریوں کا مؤثر علاج سامنے آ سکا ہے جو انسانوں کی ہلاکت کا سبب بن رہی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے قدرتی اجزاء کے متعلق بتائیں گے جو جدید میڈیکل سائنس کی اینٹی بائیوٹک ادویات جیسا یا ان سے بھی بہتر کام کرتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کے حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ نمبر 1، اوریگانو کا تیل یا پتے۔ اوریگانو خوشبودار جڑی بوٹی ہوتی ہے جسے کھانوں کو ذائقہ دار بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے مرزن جوش بھی کہا جاتا ہے۔ دیہی علاقوں میں اس جڑی بوٹی کے پتے کھانوں میں کئی سالوں سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس میں لہسن اور پودینے جیسی خاصیات ہیں۔ اس کا پودا پودینہ، اجوائن اور تلسی کے پودوں سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے پتوں اور تیل کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے جس میں اینٹی آکسیڈنٹ اور طاقتور مرکبات ہوتے ہیں جو صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں، جو ہاضمے سمیت دیگر نظام کو درست کرتے ہیں۔ جدید طبی تحقیقات کے مطابق اوریگانو کا تیل انفیکشن کے علاج میں استعمال ہونے والی کم از کم 18 دواؤں سے بہتر ہے۔ اس بوٹی میں طاقتور اینٹی بائیوٹک خصوصیات موجود ہیں۔ اس کے استعمال تازہ یا تیل کسی بھی شکل میں کیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ بوٹی بیکٹیریا کی نشو و نما پر قابو پا کر آپ کو بیمار ہونے سے بچاتی ہے، جس کے نتیجے میں قوت مدافعت بڑھتی ہے اور صحت اچھی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بوٹی فینالک ایسڈ اور فائٹو کیمیکل فلیوونائڈ سے بھرپور ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق دوسری جڑی بوٹیوں کے مقابلے میں اوریگانو میں 2 سے 30 گنا زیادہ اینٹی آکسیڈنٹس کی گنجائش ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ اوریگانو میں بلیو بیری سے 4 گنا اور کنو سے 12 گنا زیادہ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ اپنی غذا میں آدھا چائے کا چمچ اوریگانو شامل کر کے اب 3 کپ پالک سے حاصل ہونے والے اینٹی آکسیڈنٹس کے برابر اینٹی آکسیڈنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ جسم سے ٹاکسن کو خارج کر کے یہ قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں اور جسم کو مضبوط بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوریگانو سے بنایا گیا تیل بہت سے وائرل اور بیکٹیریل انفیکشن کو ختم کرنے کے کام آتا ہے۔ اسے ناک، کان اور سانس کے انفیکشن میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ فوائد کینسر سیلز کی نشو و نما روکنے اور سوزش بڑھانے والے عناصر کو ختم کرنے میں دوسروں سے آگے ہیں۔ نمبر 2، بادیان کا پھول۔ بادیان کا شمار مثالوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ بادیان کے پھولوں میں لاتعداد معدنیات اور وٹامنز موجود ہوتے ہیں۔ اس میں وٹامن اے، سی اور بی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کیلشیم اور فاسفورس بھی موجود ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کو بہت سے اینٹی آکسیڈنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ بادیان اینٹی آکسیڈنٹس حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس جسم میں خلیات کی ٹوٹ پھوٹ سے حفاظت کرتے ہیں۔ خلیات کی ٹوٹ پھوٹ فری ریڈیکلز اور فضا میں موجود ٹاکسن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ ریڈیکل افزائش پا کر کینسر یا دل کی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ بادیان کے پھول میں فنگل انفیکشن کو ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، خاص طور پر منہ، گلے، آنتوں کے فنگس کے لیے بہت مفید ہے۔ بہت سی جڑی بوٹیوں کی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کو جب مائکروسکوپ میں جانچا گیا تو بادیان کے پھولوں میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی گئیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بادیان کے مرکب کو اینٹی بائیوٹک کی جگہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بادیان کے پھول کا تیل جوڑوں اور کمر کے لیے بہت مفید ہے۔ استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے کسی دوسرے تیل کے ساتھ شامل کر کے متاثرہ جگہ کی مالش کی جائے۔ بادیان کے پھولوں کی چائے بھی تیار کی جاتی ہے۔ عام طور پر اس کے استعمال ہاضمے کی شکایت، مثلاً گیس، پیٹ کے مروڑ، بدہضمی، پیٹ پھولنا یا قبض کے علاج میں کیا جاتا ہے۔ کسی بھی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد بادیان کی چائے پینا مفید ہے۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین کی صحت کے لیے خصوصاً اس کے استعمال کروایا جاتا ہے۔ بادیان حاملہ خواتین کی قوت مدافعت بڑھانے کے ساتھ انہیں دوران حمل بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔
اس کے علاوہ بادیان کا پھول خواتین میں ہارمونز کے فنکشن کو بھی بہتر بناتا ہے۔ نمبر 3، چاندی کا ورق یا اس سے تیار دوا۔ چاندی کا مزاج سرد خشک ہے، اس لیے یہ ورم کو درست کرتی ہے اور نہایت اعلیٰ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی بائیوٹک خصوصیات کی حامل ہے۔ طب یونانی میں چاندی کا استعمال بہت وسیع ہے، بالخصوص اس کے سرد خشک مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے استعمال کرواتے ہیں۔ اس کا استعمال آج کل میڈیکل سائنس کی دنیا میں تیزی سے اپنایا جا رہا ہے۔ کئی ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنی اینٹی بائیوٹک دوائیوں میں اس کے استعمال کرتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کے استعمال 19ویں صدی میں کیا گیا۔ اس میں شامل اجزاء اینٹی بائیوٹک کا کام کر کے ان بیکٹیریاز اور جراثیم کا خاتمہ کرتے ہیں جو انسان کے دفاعی نظام کو متاثر کر کے ہاضمے کی خرابی اور نزلہ زکام جیسی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ چاندی کی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کے سبب ورم معدہ، ایچ پائلوری، السر اور ورم مثانہ یعنی سسٹائٹس میں بہترین اثرات رکھتا ہے۔ نمبر 4، شہد۔ شہد سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث موجود ہیں جن میں شہد کو بہترین غذا اور دوا قرار دیا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی افادیت واضح انداز میں دنیا پر عیاں کی۔ یوں تو شہد بے شمار خصوصیات کا حامل ہے، مگر یہ دنیا کا بہترین اینٹی بائیوٹک بھی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہد ہر قسم کے جرثوموں کو ہلاک کر سکتا ہے جنہیں اینٹی بائیوٹک دوا بھی ختم نہیں کر سکتی۔ شہد کو دنیا کی تمام ثقافتوں میں بطور اینٹی بائیوٹک استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی خصوصیات کو بڑے پیمانے پر دستاویزی شکل بھی دی گئی ہے اور اس کی تاثیر کو ہزاروں سالوں سے سرچ کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران بھی ڈاکٹروں اور دیگر ماہرین صحت نے زخموں کی دیکھ بھال کے لیے اس کا استعمال کیا۔ شہد نہ صرف بیکٹیریا کو ہلاک کرتا ہے بلکہ یہ سوزش کو کم کرنے میں بھی مددگار ہے اور زخموں اور جلد کی دیگر حالتوں کو ٹھیک کرنے کو فروغ دیتا ہے۔ نمبر 5، لہسن۔ لہسن ایسی قدرتی دوا ہے جس کے استعمال سے سینکڑوں اقسام کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان قدیم زمانوں سے لہسن کا استعمال کرتا آیا ہے۔ قدیم رومن، مصری، ایرانی، عرب، چائنیز اور دنیا کی مختلف اقوام نے لہسن کے فوائد کو تسلیم کیا ہے، جبکہ لہسن کو مصالحہ جات کا سردار بھی کہا گیا ہے۔ لہسن ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے۔ سردیوں میں اس کے استعمال سے انسان کھانسی، نزلہ اور زکام سے محفوظ رہتا ہے۔ لہسن میں وٹامن سی 15%، وٹامن B6 17%، پروٹین 1.8%، مینگنیز 23% اور فائبر کی مقدار 0.6% ہے جو دیگر سبزیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ لہسن کا کھانے میں استعمال خون کو پتلا کرتا ہے جس سے دل کو خون جسم تک پہنچانے میں آسانی ہوتی ہے اور یہ دل کے امراض کو روکنے اور بند شریانوں کو کھولنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے، جبکہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے لہسن بہترین دوا بھی ہے۔ دل کی شریانیں بند ہونے کی شکایت پر خالی پیٹ لہسن کے استعمال طبیعت بحالی میں جادوئی اثر رکھتا ہے، جبکہ خالی پیٹ لہسن کے استعمال پیٹ میں موجود نقصان دہ بیکٹیریاز کو کمزور کر دیتا ہے، جس سے بیکٹیریا لہسن کی طاقت کے خلاف لڑ نہیں پاتا اور انسان کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح اگر جلدی بیماریوں کا سامنا ہے تو خوراک میں لہسن کی مقدار بڑھا دیں۔ لہسن جسم سے زہریلے اور کثیف مادوں کو خارج کرنے میں مدد کرتا ہے اور جلد کو تر و تازہ بناتا ہے۔ قدیم یونانی لہسن کو تھکن سے بچاؤ اور انرجی بڑھانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔